وہ کہتے ہیں کہ ہم غیر مسلم نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور ان کے عقیدے اور نظریے کے مطابق نعوذ باللہ من ذالک ہم غیر مسلم ہیں۔ وہ کہتے ہیں مسلمان ہی ہم۔ اب ایک دفعہ یہ لسٹ کے سلسلے میں میری بھی ڈیوٹی لگ گئی، تو اب مجھے پتہ نہیں تھا، جو میرے ساتھ تھا وہ بھی عقائد اور نظریات کی دنیا میں بڑا کمزور اور ڈھیلا تھا، تو وہ قادیانی کے پاس ہم گئے، تو اس نے ہم نام جب لکھوایا تو مسلمانوں کی جو ہماری عمومی لسٹ ہوتی ہے ووٹوں کے لیے، اس میں نام لکھایا، جبکہ تھوڑے سے علامات سے اور باہر والوں سے جب ہم نے پوچھا کہ یار یہ گھر کس کا ہے، ہم نے جانا ہے، لسٹ بنانی ہے، گلی کس کی ہے، اور معلومات کچھ لیتے تھے ہم، انہوں نے کہا یہ قادیانی ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور جب ہم نے دیکھا تو اس میں کچھ علامتیں بھی پائی۔ اب یہ بہت کم مسلمانوں کو، بہت کم علماء کو پتہ ہوگا کہ ان کی علامات کیا ہے، ظاہری عمومی، مردوں میں کی کیا علامات ہے اور خواتین کی کیا علامات ہے، کہ دیکھنے سے پتہ چل جائے، یا اس کے گھر میں جانے سے یا اس کی دکان میں مل میں جانے سے پتہ چل جائے کہ یہ قادیانی ہے۔ بہت کم۔ تو میں نے اس سے پوچھ لیا کہ جب آپ قادیانی ہیں اور ملک کے قانون اور آئین کے مطابق آپ مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں، تو پھر آپ جو ہمارے ہاں غیر مسلموں کی لسٹ تھی باقاعدہ، جس میں ہندوؤں کے نام تھے اور سکھوں کے نام تھے، عیسائیوں کے بھی تھے، تو اس نے کہا جی ہمیں اوپر سے آرڈر ہے، ہمارے والوں کا آرڈر ہے کہ آپ نے اپنا نام اس لسٹ میں نہیں لکھوانا۔ دیکھو ہیں غیر مسلم، ہیں غلط، ساری دنیا قادیانیوں کو، مرزائیوں کو کافر کہتی ہے، لیکن آپ ان کے دیکھیں کہ ان کے بڑے میں قادیانیوں کا بڑا، تو ظاہر ہے وہ ان کا پوپ پال گھرو گھنٹال وہ بھی بڑا کافر ہو، وہ اپنے بڑے کی بات مان رہے ہیں اور باقی کسی کی بات نہیں مان۔ تو اس لیے بعض معاملات میں بڑوں کی بات ماننی چاہیے۔ تو ہمارے بڑے کون ہیں؟ ہمارے سب سے بڑے وہ ہیں جن کا ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا، سب سے اللہ کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، پھر حضرات صحابہ کرام، ہم مسلمانوں کے بڑے ہیں، اہل بیت اعظام ہم مسلمانوں کے بڑے ہیں، پھر ائمہ اربعہ جنہیں فقہا کہا جاتا ہے وہ، پھر اسی ترتیب سے ہے۔ تو گویا بڑوں کی بات ماننے میں فائدہ ہے۔ اور ایک بات حضرت علی کرم اللہ وجہ کے فرمان سے یہ ثابت ہوئی، ہر کہ میں، ہر گیا گزرا آدمی کو مسجد کے ممبر پر، محراب پر نہیں بٹھانا تھا، اس کے لیے بھی تربیت ہونی چاہیے، اس کے لیے بالکل آسان طریقہ ہے۔ میرے خیال میں تو یہ سندات وفاق المدارس نے شروع کی ہوئی ہے، اور اگر نہیں تو یہ ہونی چاہیے کہ یہ بندہ جو ہم سے تعلیم حاصل کر کے آپ کے پاس آ رہا ہے، یہ امامت کرا سکتا ہے، یہ مؤذن ہے، یہ مسجد کا ناظم بن سکتا ہے، انتظام کر سکتا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ یہ آدمی جو ہم سے آ رہا ہے، یہ باضابطہ پڑھا لکھا ہے، درس نظامی سے فارغ ہے، عالم ہے، اور یہ باقاعدہ خطیب بن سکتا ہے، یہ مسجد کی خطابت سنبھال سکتا ہے اور مسائل بھی بتا سکتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجیے، یہ چیزیں ضروری ہیں۔ آپ نے تو یہ دیکھا یا نہیں ہے، میں نے کئی مسجدوں میں دیکھا ہے، اور وہ یہ کہ جو علماء کرام مثال کے طور پر شجاع آباد ہے، اس کے ساتھ سکندر آباد ہے،
اور بہت سارے علاقے ہیں۔ تو ہم اپنے مسلک کی مسجد میں گئے تو وہاں باہر صحن میں اس امام اور خطیب کی سند کی فوٹو اسٹیٹ لگی ہوئی تھی، مصدقہ، کہ یہ فلاں جگہ سے پڑھے ہوئے ہیں اور فلاں مدرسے کی ان کے پاس سند ہے اور یہ یہاں سے یہاں تک پڑھے ہوئے ہیں۔ تو سند جیسی کیسی بھی ہو، سند کو چیک کرنا ضروری ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں افراتفری ہے، انتشار پسندی ہے، یا لا علمی کی وجہ سے خود ساختہ مصلحت پسندی ہے، اس کی ایک وجہ یہ انہیں پتہ ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب کیا کرنا ہے دین اسلام کی بات کر کے، جس طرح بھی پیسے آتے ہیں انہیں آنے دو یار، ہم نے بھی بچے پالنے ہیں یا نہیں ہے، روٹی کھانی ہے یا نہیں۔ اب اسی طرح جو ہمارے عوام ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ یار پہلی بات تو یہ ہے کہ مولوی صاحب یہ سارے کام کرتا رہے، دوسری بات یہ ہے کہ جناب کام تو انہوں نے کرنا ہے، تھوڑا بہت جو ہے ہم ان کو پیسے دے دیں گے۔ یعنی ان کے دلوں سے فرنگی نے اہمیت ہی ختم کر دی، یعنی امام مسجد کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں جاتا۔ کسی خطیب، مسجد کا خطیب ہو یا عالم ہو یا مفتی ہو، فاضل ہو، اس کو سمجھا ہی نہیں جاتا۔ اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ دفعہ ٹرخانوے ہے جی۔ جس طرح عطائی حکیم اور عطائی ڈاکٹر ہوتے ہیں، اسی طرح وہ بھی سمجھتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یار جب ملتا ملاتا ہی کچھ نہیں ہے تو اتنے سال پڑھنے کا کیا فائدہ۔ یا پھر جہاں مرضی وہ خود چلے جاتے ہیں اور وہیں جا کر وہ مسجد سنبھال لیتے ہیں، اس کے بعد کوئی ان سے نہیں پوچھتا کہ آپ کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں اور کتنے سال پڑھے ہیں، اور نہ ہی کوئی چیک کرتا ہے کہ اس ادارے میں جا کر ان کی بتائی ہوئی بات کے مطابق ان کا رجسٹر حاضری یا پرانا ریکارڈ چیک کرے کہ یہ یہاں پڑھتا بھی تھا یا نہیں۔ میرے خیال میں آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ جو اہل سنت کے سٹیج پر بہت سارے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پہلے شیعہ تھے اب ہم سنی ہو گئے ہیں، تو ہمارے والے بھی کہتے ہیں جی ان کے ساتھ تعاون کرو، اور وہ کہتے ہیں جی ہم وہاں تھے تو ہم 1 ربائی یا دوہڑا پڑھتے تھے تو ہمیں کار ملتی تھی۔ پتہ نہیں کیا سے کیا کہتے ہیں، لیکن یہ آج تک کسی نے چیک نہیں کیا کہ شیعہ کے جس مدرسے میں یہ پڑھتا تھا اس کا پرانا ریکارڈ تو چیک کیا جائے کہ یہ پڑھتا بھی تھا یا نہیں۔ یعنی ایک آدمی گیا ہے شیعہ کے مدرسے کا چاروں طرف سے چکر لگایا ہے اور پھر آ گیا کہتا ہے جی میں شیعہ تھا، کوئی تصدیق نہیں کرتا۔ باقاعدہ اس کی تصدیق کی سند ہونی چاہیے، وہ ادارہ بتائے کہ ہم نے تصدیق کی ہے، تصدیق کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعی شیعہ تھا اور شیعوں کے فلاں مدرسے میں پڑھتا تھا، اور ان کے جو جعلی صحیح جو مناسب ہیں ان میں یہ فلاں جگہ پر پڑھتا تھا اور اس منصب پر فائز تھا، لہذا اب یہ جو ہے مسلمان ہو گیا ہے۔ یہ سند ضروری ہے۔ جس طریقے سے سند اسلام قادیانیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، سکھوں کے لیے، بدھ مت یا دوسرے وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں، جب وہ مسلمان ہوتے ہیں تو اس کے بعد انہیں سند ایشو کی جاتی ہے کسی مذہبی ادارے سے، یاد رہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہونا چاہیے تاکہ یہ دھوکہ نہ دے سکے۔ اور ایک طریقہ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس سنی کی گاڑی نہیں چلتی، یعنی وہ پڑھا ہوا تو زیادہ ہوتا نہیں ہے، تو کسی اہل سنت کے سٹیج پر وہ چل نہیں سکتا، کوئی مدرسہ کوئی مسجد اس کو ملتی نہیں، تو وہ جا کر شیعوں کے ساتھ مل جاتا ہے اور اعلان کرتا ہے جی میں پہلے سنی تھا اب شیعہ ہو رہا ہوں۔ تو شیعہ کی اکثریت بے وقوف لوگوں پر مشتمل ہے، نادان ہے وہ، بس وہ اسی میں کہ شیعہ ہو گیا، شیعہ ہو گیا، شیعہ ہو گیا، اسے لاکھوں روپے فیس دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں آپ دیکھیں
کہ بہت سارے سنی کہلانے والے ان کی وضاحت باقاعدہ سنیوں والی ہے، سر پر ٹوپیاں اسی طرح ہیں، اور چند باتیں سیکھ کر کے مجھے اس بات نے متاثر کیا ہے، میں سنی تھا اب شیعہ ہو گیا ہوں، حق مذہب پر آ گیا ہوں۔ تو شیعہ مسلک میں زیادہ تر ذمہ دار ہوتے ہیں، جاگیردار ہوتے ہیں، اور میری ناقص معلومات کے مطابق اکثر نہیں تو بہت لوگ منشیات فروش ہوتے ہیں اور غلط کاری کرتے ہیں اور کرپشن کے وہ مریض ہوتے ہیں، ان کے ہاں مذہب پر پیسہ خرچ کرنے سے بخشش ہوتی ہے، اسی طریقے سے وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم بخشے گئے۔ حتیٰ کہ ایک اہل حدیث کو میں نے دیکھا، اس کو سپیشل تیار کیا ہوا ہے، بڑی بڑی داڑھی رکھی ہے، اور اب بڑے بڑے روپ دھار کر آ رہے ہیں شیعہ، بڑے بڑے روپ دھار کر، ایسے روپ دھارتے ہیں کہ اچھا بھلا آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ قادیانی بھی روپ بدل بدل کر آ رہے ہیں،